بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ قرآن کریم کے موضوعات میں سے ماہ مبارک رمضان میں جن در قرآن موضوع چل رہا تھا۔ آغاز درس میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے چند نصیحتیں اور ہدایات کے نکات کہ الکافی میں جلد نمبر 4 صفحہ 68 نمبر صفحے میں امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے۔ 2-3 روایتیں ہیں، یہ روایتیں تیزی سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہے، آپ ان روایات کے اوپر خود غور و فکر کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، جس نے روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے اسی روزے دار کو جو ثواب ملے گا وہی اجر اس کا بھی ہے۔ اور آپ روزے دار کا ثواب پہلے پڑھ چکے ہیں کہ استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے جو درس تھا اس میں متعدد شیعہ سنی روایات پیش کی گئی کہ روزے دار کا کیا اجر ہے۔ روزے دار کا اجر اصلاً شمار نہیں کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ میرے ذمے ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا کیونکہ وہ قابل شمار نہیں ہے۔ یا بعض جگہوں پہ اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ میں ہی اس کا اجر ہوں، یعنی اس کے اجر کی تم حد بندی نہ کرو، اللہ کی ذات ہے کہ جو اس کے لیے پھر بے انتہا دیتی رہے گی۔ یہ روزے اور روزے کا ملکہ حاصل ہو جائے، روزے کے ملکے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا سال روزہ رکھا جائے، ملکہ سے مراد یہ ہے کہ واجب روزے اگر ہر سال رکھتے ہیں تو ایک ملکہ اختیار ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی سفر ہے، کوئی اور مجبوری لاحق ہو جاتی ہے، یہ ملکہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اندر سے انسان رنجیدہ ہے، اندر سے انسان غمگین ہے، چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزے داروں میں گویا کہ شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری لاحق نہ ہو، جان بوجھ کے ترک کرے تو یہاں پہ وہ اپنے نفس میں اس صلاحیت کو دور کرتا جا رہا ہے۔ بس ان 2 چیزوں میں فرق ہو گیا، ایک ہے روزے دار کا روزہ رکھنا اور ثواب کمانا، بلا شک و شبہ اس کا کثیر ثواب ہے۔ ایک دفعہ روزے رکھ کے ملکہ حاصل کرنا، قدرت حاصل کر لینا روزے کی، یہ سب سے عظیم مرتبہ ہے، یہ جنت من النار ہے کہ یہ روزہ اسے آگ سے بچا لے گا، یہ روزہ اس کے لیے وسعتیں کئی ان جہانوں میں کئی وسعتیں لے آئے گا۔ ملکہ حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں، یعنی عرفاء بیان کرتے ہیں کہ ملکہ حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ واجب روزے ہر سال کے رکھے، نہ کہ پورا سال ہی رکھتا رہے۔ ہاں اگر ماہ رجب اور شعبان کے رکھے بہت ہی اجر ہے، تو بہت کمال ہے۔ آئیں اس روایات سے استفادہ کریں کیونکہ متعدد احادیث ائمہ علیہ السلام سے آئی ہیں کہ روزے دار جب حالت روزہ میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے اور گناہ نہیں لکھا جا رہا ہوتا، یہاں تک کہ افطار کر لے۔ افطار کرتا ہے تو وہ حالت اس کی جیسی حالت تبدیل ہوئی، وہ اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ بھی تبدیل ہو گیا، سوائے ماہ مبارک رمضان کے۔ ماہ مبارک رمضان کی راتوں کی شان بالکل جدا ہے۔ اگر سونا عبادت اور سانس لینا تسبیح شمار ہو جائے، یعنی سانس انسان توجہ اللہ کر کے نہیں، اللہ کی طرف توجہ کر کے سانس نہیں لے رہا، سانس لینا اللہ تسبیح شمار کرتا ہے، یعنی گناہ سے بچنا جو ہے وہ عبادت اللہ شمار کر رہا ہے ماہ رمضان میں۔ اب کس وجہ سے وہ گناہوں سے بچ گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے قصد اور ارادہ کیا گناہوں سے بچنے کا، ممکن ہے مختلف مشغولیت کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا، ممکن ہے کسی اور امر کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا۔ گناہوں سے بچنا عبادت اللہ شمار کر رہا ہے، مثلا کوئی سونے کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا، عبادت ہے۔ کوئی کسی اور امر کی وجہ سے گناہوں سے بچا اور سانسیں لے رہا ہے، ماہ مبارک میں سانسیں لینا عبادت ہے، یعنی تسبیح اللہ تعالی شمار کرتا ہے، یہ ماہ الہی ہے۔ اس لیے آپ نے اب اس روایت کے اوپر غور کیا کہ من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، جس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا، ایک کو، اگر زیادہ کو کرایا تو اجر دیکھیں کتنا ہو جائے گا، ایک روزے دار کو اگر اس نے افطار کرایا، روزہ اس کا کھلوایا، تو اسی کی مثل اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔
اور اس میں آپ وہ روایات ایڈ کر سکتے ہیں جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اس کی اگر احادیث پڑھیں وہ تو بہت کثیر ہیں، یعنی اس کا اجر و ثواب اور اس کے پھر نتائج جو آخرت میں ملنے ہیں کہ ہمارے بیان سے باہر ہیں۔ لہذا آپ نے یہ روایت دیکھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اگلی روایت ہے، امام فرماتے ہیں فطر کا اخا کا الصائم، اپنے برادر روزہ دار بھائی کا روزہ افطار کرانا افضل من صیام کا، تیرے اپنے روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ اس کو افطار کرانا تیرے اپنے روزہ رکھنے سے افضل ہے، کیونکہ وہ اجر تو اللہ دے دے گا، لیکن یہ جو اس نے عنایت کیا ہے یہ ایک اور اس کے اوپر نیکی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے توفیق ملی کہ ایک اور نیکی اس نے اپنے برادر کے اوپر کی، مثلا اسے کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس کے تکلیف کو دور کرنا۔ یہ سارے عناوین روایات میں موجود ہیں اور الگ الگ چیپٹر ہیں، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کے دل کو خوش کرنا، کسی کی عزت اور قدر، مومن کی عزت اور قدر کرنا، مومن کو پھر کھانا کھلانا، اور اس میں پھر افطار، اس لیے فرمایا افضل من صیام کا، تیرے روزے سے افضل ہے، کیونکہ روزہ رکھ کے تو ایک نوع عبادت ہے، لیکن جب آپ کسی کو افطار کراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو کئی انواع کی عبادت انجام دے رہے ہیں۔ عبادت عزت و تکریم مومن بھی ہے، عبادت روزہ بھی جو اس کا ثواب ہے وہ ہے، اسی طرح سے مومن کی تکلیف کو دور کرنا ایک اور نوع عبادت ہے، مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ کتنی قسم کی عبادات انسان انجام دے رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کے متعلق وارد ہوا ہے، حدیث نمبر 3 میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام وہ دن جس میں وہ روزہ رکھتے تھے، حکم فرماتے تھے کہ بکری کو ذبح کیا جائے اور اس کے اعضاء کو کاٹا جائے اور پکایا جائے، اور جب شام ہوتی تھی تو دیگچی کے اوپر جھک جاتے تھے اور شوربے کی خوشبو کو سونگھتے تھے، جبکہ وہ حالت روزہ میں ہوتے تھے کہ کیسی اس کی نوعیت ہے، پک گیا یا نہیں پکا، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ فلاں فلاں قبیلے والوں کو یہ بھر بھر کے دے آؤ، اور اس کے ساتھ روٹی بھی دیتے تھے، کھجور بھی دیتے تھے، اور یہ ان کا شام کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ، کہ اللہ کا درود ہو امام علیہ السلام پر اور ان کے آبائے مسلمین معصومین علیہ السلام پر۔ اگلی روایت دیکھیں، 4 روایتیں اس باب میں تھیں، یہ چوتھی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ موجود تھے، امام صادق علیہ السلام اس جگہ پہ امام باقر علیہ السلام کے ہمراہ، کہ صدیر سیرفی معروف صحابی ہیں، آئے خدمت میں امام باقر علیہ السلام کے حاضر ہوئے اور ماہ رمضان تھا۔ امام علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یا صدیر هل تدری ای اللیالی هذه، جانتے ہو کہ یہ کون سی راتیں ہیں؟ اس نے کہا کہ نعم، فدا کا ابی هذه اللیالی شہر رمضان، یعنی امام صادق علیہ السلام ممکن ہے کیونکہ ادھر ابھی کا لفظ آیا، امام صادق علیہ السلام سے فرمایا یا صدیر، کہ صدیر کو مخاطب فرمایا، فدا کا ابی ہادی، صدیر اور امام باقر علیہ السلام کا مکالمہ ہے، معذرت، صدیر اور امام باقر علیہ السلام کا مکالمہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے صدیر سے کہا کہ کیا جانتے ہو کہ یہ کون سی راتیں ہیں؟ صدیر نے کہا کہ میرے والدین آپ کی قربانی قرار پائیں، ہادی لیالی شہر رمضان، یہ ماہ رمضان کی راتیں ہیں۔ فما ذاکا، تو اس حوالے سے فما ذاکا یعنی کیا ہوا اگر یہ، یعنی اس میں کیا تعجب کی بات کیا ہے؟ فقال لہو، امام علیہ السلام نے صدیر سے کہا اتقدر علی ان تعتق فی کل لیلۃ من هذه الليالي 10 رقبات من ولد اسماعیل، کیا تم یہ توان رکھتے ہو، یہ استطاعت رکھتے ہو کہ ہر رات، ان راتوں میں سے ہر رات 10 غلام جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام بنائے گئے ہوں ان کو تم آزاد کرو؟ صدیر نے کہا کہ بی ابی انت و امی، کہ میرے والدین آپ کی پر قربان ہوں، لا یبلغ مالی ذاک، میرے مال تو اتنا نہیں ہے کہ میں اس قدر ہر روز، اور وہ بھی 10 غلام، ایک غلام ہی بہت مہنگا ہوتا تھا، 10 غلام کہاں؟ فما زال ينقص، امام نے کم کرنا شروع کیا، فرمایا کہ اچھا 9 غلام آزاد کرا سکتے ہو ہر رات، ماہ مبارک کی ہر رات 9 غلام؟
اس نے کہا کہ نہیں. پھر 8 غلام، 7 غلام، یہاں تک کہ امام پہنچ گئے حتی بلغ بہ رقبۃ واحدہ فی کل ذالک، یہاں تک کہ ایک غلام کی پر بات پہنچ گئی. تو صدیر نے کہا لا اقدر علیہ، میں ایک غلام کے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتا. پھر امام نے فرمایا فما تقدر ان تفطر فی کل لیلۃ رجلا مسلما، کہ یہ تم استطاعت رکھتے ہو کہ ایک مسلمان مرد کو ہر رات افطار کراؤ؟ قال بلا وعشرہ، کہ یہ استطاعت رکھتا ہوں بلکہ 10 مسلمانوں کو کھلا پلا سکتا ہوں، 10 مسلمانوں کی میں افطاری کا بندوبست کر سکتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا فذاک الذی اردت یا صدیر، اے صدیر یہی تو میں چاہتا تھا. ان افطارک اخاک المسلم، ایک مسلمان بھائی کو تیرا افطار کرانا یعدل رقبۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام کو آزاد کرانے کے برابر ہے. یہ ہمارے پاس بیان تھا اس حوالے سے کہ ماہ مبارک رمضان میں افطار کا ثواب، افطار صرف اور صرف اپنی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے یا افطار پارٹیاں کرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک ایمانی وظیفہ ہے ہمارا. اور اس ایمانی وظیفے کو انجام دیتے ہوئے قلیل ہو یا کثیر ہو، کہ بعض روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ راوی نے کہا، کیونکہ دیگر احادیث بھی ہیں، کہ میں افطار نہیں کرا سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی. تو کہا کہ کیا ایک کھجور بھی نہیں ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا خاموش ہوا کہ ایک کھجور تو میں کھلا سکتا ہوں. کہا کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے؟ اس نے کہا ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہوں. کہا ایک گھونٹ پانی پلا کے افطار کراؤ، بھاگے بھاگے جاؤ، جو روزے دار ہے اسے پانی پلاؤ، بھاگے بھاگے جاؤ اس کے سامنے پیش کر دو کہ آپ اس سے افطار کر لیں. ایسا انسان اس دنیا میں قلیل مدت ہے اور عمل کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی اس دنیا میں گنجائش انسان کے لیے نہیں ہے. آپ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 101 پڑھیں، بڑا خوبصورت خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ دنیا میں زہد کے عنوان سے اس کا ٹائٹل سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے، لیکن اس میں معنی بڑے دلچسپ ہیں. لہذا خلاصہ کلام دنیا کی زندگی میں یہی قلیل وقت ہے، اس میں جس نے سمیٹ لیا سو سمیٹ لیا، جو محروم ہو گیا وہ خود ہی اپنی شقاوت کے اوپر پھر بعد میں ماتم کرے گا. ہمارا موضوع جنات کے حوالے سے تھا، ہم اس کے اوپر منتقل ہوتے ہیں. مومن جن کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درسوں میں آج کا یہ موضوع ختم کر کے کافر جن کے موضوع کے اوپر منتقل ہوں گے. کہ عرض کیا کہ جن ایک جسمانی اور روح دونوں سے مرکب ایک مخلوق ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان جس میں مادی رکھتا ہے، اسی طرح ایک روح ہے غیر مادی بھی رکھتا ہے جو کہ اس کی حقیقت ہے. جن کا بھی ایک جسم مادی ہے، جن کا مادی جسم ہوا اور آگ سے مرکب ہے، لطیف ہے، اور ہوا اور آگ اس کے جسمانی عناصر پہ غالب ہے، جس طرح ہمارے وجود پہ پانی اور مٹی کا غلبہ ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ پانی اور مٹی سے غالب ہے عناصر، اسی لیے ہماری زیادہ تر خوراک پانی اور مٹی سے اگنے والی چیزوں پر ہی مشتمل ہے. ان 2 چیزوں سے ہی وابستہ چیزیں انسان کھاتا ہے تو اس کے جسم میں جان اور طاقت آتی ہے. اسی طرح ہوا جو لے کے آتی ہے، جن کے لیے وہی غذا اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے رزق کے طور پہ. جنات کے نکاح کے بارے میں آپ نے دیکھا مذکر مؤنث کی تقسیم ہے، اور ان میں آپس میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کی نوعیت بھی آپ نے سید حیدر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ملاحظہ کی. اس کے بعد ہم منتقل ہوئے تھے آیات کریمہ کی طرف. جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعات آپ نے ملاحظہ کیے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ بعض دیگر موضوعات کے جنات کے بارے میں جو روایات میں وارد ہوا ہے. مومن جن کے نظریات بھی آپ نے قرآن کریم کی آیات میں دیکھے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان رکھتے ہیں، ولایت اور امامت پہ کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جیسا کہ وارد ہوا ہے مومن جن ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں. آج ہم بعض مومن جنوں کے واقعات اور ان سے متعلق احادیث کو اہل بیت علیہ السلام کی معتبر احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے. ایک موضوع ہمارا اس درمیان رہ گیا، لیکن اس کو آگے انشاءاللہ ابلیس کی خلقت اور اس کے ضمن میں پڑھیں گے کہ زمین کے اوپر کس طریقے سے شروع ہوئی انسانی خلقت، اور انسانی خلقت سے پہلے کیا تھا،
کیونکہ روایات میں ایک نسناس کا ذکر آیا ہے، جن اور نسناس۔ بعض کہتے ہیں یہ نسناس جن کی مؤنث ہے۔ پھر جب خلقت انسان کی باری آئی تو ہماری معتبر روایات آپس میں اگرچہ ٹکراؤ رکھتی ہیں۔ بعض روایات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جنی کے ساتھ اس کا ازدواج کیا، بعض میں ہے کہ حور العین سے ازدواج کیا، بعض میں کہ بہن بھائیوں میں ازدواج ہوا۔ 3-4 ہمارے پاس مجموعے روایات کے بن جاتے ہیں، لیکن ابھی تحقیقی ان میں سے کون سی بات درست ثابت ہوتی ہے یا تحقیقی ایک کلام اس میں پیش کیا جائے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ موضوع اپنے ذہن میں رکھیں کہ خلقت کے عنوان سے روایات ہمارے پاس متعدد ہیں اور متعدد مجموعے بنتے ہیں، ایک روایت کا مجموعہ لے کے نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ مثلا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء آیت نمبر 1 کے ضمن میں انہوں نے جو شرح کی ہے، تفسیر کی ہے، اس میں انہوں نے آیات روایات سے یہ ثابت کیا ہے کہ آغاز میں، کیونکہ شریعت کے احکام ہیں، شریعت کے احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا آدم علیہ السلام کی نسل چلی بہن بھائیوں کے باہمی نکاح سے، بہن بھائیوں میں ازدواج ہوا اور اس طرح پھر نسل چلی، بعد میں یہ ممنوع قرار پا گیا۔ بعض دیگر علماء اسے شدید تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے ہٹ کے ایک اور مجموعہ روایات ہے، اس کے مطابق حور العین یا انسیہ کے عنوان سے ایک اللہ نے مؤنث خلق کی اور اس سے پھر یہ سلسلہ چلا۔ بعض مجموعہ روایات ہیں اور معتبر ہیں روایات وہ بھی کہ جنی سے چلا، اس لیے روایات میں ہے کہ اگر کوئی خوش اخلاق تمہیں ملتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ انسی جو جنبہ ہے وہ غالب تھا، اس نسل سے یہ ہے انسان کے، اور اگر کوئی تمہیں بد اخلاق ملتا ہے تو سمجھ لو وہ جنی والا غلبہ اس پر غالب آ گیا۔ بہرحال روایات کا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اب تحقیقی کیا امور ہیں اسے انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ روایات میں ایک ہمارے پاس حدیث وارد ہوئی ہے، خصال میں تفصیلی روایت ہے، جسے 400 حدیث 400 کہتے ہیں، صحیح السند روایت ہے، حتیٰ شیخ عاصم موسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح السند روایت بیان کی ہے۔ اس میں چونکہ 400 نکات ہیں، 400 آپ یہ کہہ سکتے ہیں حدیث معتبر، یعنی 400 حدیثیں ایک قسم کی معتبر 400 حدیثیں، ان میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے کہ وَمَنْ ضَلَّ مِنْكُمْ فِي سَفَرٍ، کوئی سفر میں راستہ کھو جائے، او خاف علی نفسہ، یا اپنے نفس کے اوپر اسے اب خوف لاحق ہو گیا، میں تو گیا یا دشمنوں کے حوالے ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا اس تنہائی کے عالم میں، اس جگہ پہ کون میری مدد کرے گا، فَلْيُنَادِي، اسے چاہیے، یا صالح، اے صالح، اسے کیا آواز دینا چاہیے، ندا دینی چاہیے، یا صالح۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، خصال میں بھی، وسائل الشیعہ میں بھی، متعدد معتبر احادیث میں ہے، اور محدثین نے اسے صحیح سند بھی قرار دیا ہے۔ فَلْيُنَادِي یا صالح، اسے چاہیے کہ وہ ندا دے، پکارے، کیا پکارے، یا صالح، صالح کو پکارے، یا صالح اغثنی، میری مدد کرو۔ فَإِنَّ فِي إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ جِنِّيًّا، کیونکہ تمہارے جن بھائیوں میں سے ایک جن ایسا ہے، یسمى صالحاً، جسے صالح کہا جاتا ہے، یسیح فی البلاد لمکانکم، تمہاری انہی جگہوں کے اوپر وہ پھرتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں، ان تمہارے جہاں تم لوگ بستے ہو وہاں پہ پھرتے ہیں، محتسباً نفسہ، اپنے نفس کے اوپر احتساب یعنی صبر کرتے ہوئے، احتساب ضبط کرنے کو، صبر کرنے کو بھی کہتے ہیں، محتسباً نفسہ لکم، یا ممکن ہے کہ اپنے آپ کو تمہاری خدمت میں پیش کیے رکھتے ہیں، فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ، جب وہ کوئی آواز سنتے ہیں، اجابا، تو فوراً جواب دیتے ہیں، وَأَرْشَدَ الضَّالَ مِنْكُمْ وَحَبَسَ دَابَّتَهُ، اور جو بھٹک جائے راہ کو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، وَحَبَسَ دَابَّتَهُ، اور اس کے مویشی کو یا سواری کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ پھر آگے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک روایت دیکھی، یہ روایت متعدد جگہوں پر وارد ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک اور روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 168 میں۔ امام باقر فضائل بن یسار کہتے ہیں، یہ بھی معتبر احادیث میں سے ہے، صحیح سند اور معتبر احادیث میں سے ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ اس حدیث سے پہلے ہم نتائج لے لیں تاکہ آگے ہم بڑھ سکیں۔ نمبر 1 کہ جن مومن جن بھائی ہے، دشمنی نہ کریں اس سے، اخوانکم من الجن، مسلسل یہ جملہ آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان بھرا ہے، ایمان جہاں پر ہے امن ہے،
یہ ضابطہ کلیہ قاعدہ ہے، جہاں ایمان وہاں پر امن ہے، ان دو کا آپس میں تعلق ہے۔ جدھر فساد دیکھیں وہاں پہ سمجھ لیں ایمان نہیں ہے، یعنی یہ پاکستانی مومن کی بات نہیں ہو رہی، وہ مومن جو قرآنی مومن ہے، اگر ایمان ہے تو امن ہے۔ جہاں پر بھی فساد ہے، چاہے بین العلماء ہو، بین انجمن یا دیندار طبقہ ہو، کوئی پہ بھی ہو فساد، سمجھ لیں کہ یہ غیر ایمانی، بے ایمانی کا نتیجہ ہے۔ ایمان اور امن دونوں تعلق رکھتے ہیں، جہاں ایمان ہے وہاں پہ امن ہے، جہاں پر نہیں ہے امن سمجھ لیں ادھر ایمان میں مسئلہ ہے، ایمان مشکل رکھتا ہے۔ لہٰذا مومن جن ایمان ہے تو امن لے کے آئے گا، وہ آپ کے لیے مشکلات نہیں لے کے آئے گا۔ ابھی انشاءاللہ ہم جب اگلا موضوع شروع کریں گے تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ تنگ کرتے ہیں جن یا نہیں کرتے، اندر بھی دوڑتے ہیں ہمارے یا نہیں دوڑتے، اس کو انشاءاللہ تعالی توجہ سے پڑھیں گے۔ لیکن مومن جن یہ حرکتیں نہیں کرتا، نہ بدن کے اندر دوڑتا ہے، نہ تنگ کرتا ہے، بلکہ وہ رہنمائی کرے گا، محبت کا اظہار کرے گا اور آپ سے مانوسیت کا اظہار کرے گا۔ بہرحال آئیں اب ہم دوسری حدیث کو پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح سند ہے، اس کی سند واضح طور پہ صحیح ہے۔ فضیل بن یسار بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں، ان کی جب وفات ہوئی تو بیان کیا جو غسل دینے والا امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور روایات میں وارد ہوا ہے، اور کہا کہ میں جب بھی غسل دیتا تو اس کا ہاتھ خود بخود اپنی شرمگاہ پہ آ جاتا تھا، شرمگاہ سے اس نے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ تو امام علیہ السلام پھر رحمت کے کلمات فضائل کے اوپر پڑھے، یعنی امام کے بڑے قریبی صحابی ہیں فضیل بن یسار۔ یہ ان کی کرامات میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے، کیونکہ عزت انسان کی اللہ تعالیٰ نے بدترین مقام پہ ہی رکھی ہے، وہ پورے جسم کو برہنہ کر لے سوائے اس مقام کو تو عزت دار کہلاتا ہے، لیکن اگر پورا جسم ڈھکا ہو سوائے اس مقام کے تو ذلت کہلاتا ہے، کیونکہ عزت ذلت کا ربط اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑا ہے۔ تو جب مومن کی یہ شان ہے فضیل بن یسار جیسے مومن کی، کہ ان کی شرمگاہ کو بھی اللہ تعالیٰ بعد از موت بھی عیاں ہونے نہیں دیتا۔ فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ سنا ہے، ان نفرا من المسلمین خرجوا الی سفر، مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان تھے کہ جو سفر کے لیے نکلے، سفر لہم، ایک سفر انہیں درپیش تھا، نکلے، فضلوا الطریق، راک ہو گئے۔ پرانے دور میں راک ہونا تو موت کے مترادف ہوا کرتا تھا، کیونکہ سامان بہت زیادہ تو اٹھا نہیں سکتے تھے، پھر صحرائی طوفان بھی چلا کرتے تھے، تو وہاں پہ اگر راکھ ہو گئے تو پھر گئے اس دنیا سے، رخصت ہو گئے، نہیں پتہ کہ کہاں پہ پہنچے۔ صحرائی آپ جانتے ہیں راتیں ٹھنڈی اور دن انتہائی گرم ہوتے ہیں، تو راتوں کو سارے ہی حیوانات نکل آتے ہیں، اکیلا تنہا دیکھیں تو حملہ کر دیتے ہیں، دن کو گرمی نہیں انسان کو زندہ رہنے دیتی، اس لیے یہ پریشان کن صورتحال ہوا کرتے تھے۔ فضلوا الطریق، بہرحال وہ راستہ کھو گئے۔ فاصابہم عطش شدید، پیاس نے انہیں پھر گھیر لیا، شدید پیاس نے گھیر لیا۔ فتکفنوا، انہوں نے کہا کہ اب زندہ تو رہ نہیں سکتے، لہٰذا کفن کی تیاریاں کی کہ یار کفن اوڑھ لیں، کہیں پہ مرے مٹے ہوں تو چلو ہوائی ایک طوفان چلے گا یا اللہ تعالیٰ ہوا چلا کے ریتوں کو ہی ہماری قبر بنا دے گا۔ فتکفنوا، کفن انہوں نے لپیٹ لیے۔ ولزموا اصول الشجر، اور درخت کی جڑوں کو اٹھا لیا، اسی کو چوسنے لگے۔ وہ جو پودے صحرائی ہوتے ہیں انہیں اکھاڑ کے پھر اس کی جڑوں کو چوستے ہیں۔ فجاءہم شیخ، اتنے میں ایک بوڑھا آیا، وعلیہ ثیاب بیض، سفید لباس اس بوڑھے نے پہنا ہوا تھا۔ فقال قوموا، اٹھو، فلا باس علیکم، کوئی مشکل نہیں ہے تمہارے لیے، فہذا الماء، یہ پانی پیو۔ فقاموا وشربوا وارتووا، پانی پیا اور پیٹ بھر کے انہوں نے پانی پیا۔ فقالوا من انت یرحمک اللہ، کہ کون ہے آپ، اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ قال انا من الجن، میں جن ہوں۔ اب وہ یہ سن کے مر نہیں گئے، کیونکہ پانی پی کے پیٹ بھر چکے تھے اور احسان کی وجہ سے اس کی محبت اور ان سے واقف ہو چکے تھے۔ ہمارے ہاں جو قصے کہانیاں سنے ہیں وہ پیاس سے مرے نہ مرے، یہ سن کے ضرور مر جائے گا کہ انا من الجن، میں جن میں سے ہوں۔ الذین بایعوا رسول اللہ، میں وہ جن ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی۔
انی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا تھا، یقول کہ وہ فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، عینہ و دلیلہ، وہ اس کا رہنما ہے، وہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ اس کا رہنما ہے۔ فلم تکونوا تضیعوا بحضرتی، میرے ہوتے ہوئے تم لوگ اپنے راہ کو ترک کر دو، یا تم لوگ راستے بھٹک جاؤ، اپنے سامان کو ترک کر دو، یہ نہیں ہو سکتا، میں جب تک ہوں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ وہ جن کوئی ایسی شکل میں بھی نہیں آیا کہ جیسی ڈرونی شکل ہمارے ہاں بنائی گئی ہے، انسان کا روپ دھار کے وہ جن ان کے سامنے آیا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ انسان اس ضابطے پہ عمل کرے نہ کرے، المؤمن اخو المؤمن، لیکن مومن جن اس کے اوپر ضرور عمل کرتے ہیں کہ یہ مومن جو ہے وہ مومن کا بھائی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، جو دوسری آپ نے روایت دیکھی کہ جو فضائل بن یسار سے تھی۔ تیسری روایت ابو حمزہ صومالی رضی اللہ عنہ سے، بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں۔ دعائے حمزہ صومالی ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پہ پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ہے، بڑے عمیق اور بڑے بہترین اس کے کلمات ہیں اس دعا کے۔ ابو حمزہ صومالی فرماتے ہیں کنت عند حوض زمزم، میں زمزم کے سائڈ پہ تھا، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر زمزم کے حوض کے پاس تھا۔ فآتانی رجل، تو ایک شخص آیا، فقال علی، اس نے کہا لا تشرب من هذا الماء، اس پانی سے مت پینا، یا ابا حمزہ، ابا حمزہ ان کی کنیت تھی، اے ابا حمزہ اس پانی سے مت پینا، فإن هذا يشترك فيه الجن والانس، کہ یہ جو حصہ جہاں سے تم پینا بھی چاہ رہے ہو یہ جن و انس دونوں کا مشترکہ حصہ ہے، وَهَذَا لَا يَشْتَرِكُ فِيهِ إِلَّا الْإِنس، اور اس میں فقط اور فقط کوئی شریک نہیں ہوتا سوائے انسان کے۔ بہرحال یہ جملہ اس نے کہا، اب اس کا کیا معنی بنتا ہے یہ الگ چیز ہے۔ قَالَ فَتَعَجَّبْتُ مِن قَوْلِهِ، یعنی جنوں نے، وہ ٹائم ممکن ہے جنوں کا ہو، یا ممکن ہے جنات نے تھوڑا سا اپنا ایک حصہ اس میں رکھا ہو اور انسانوں کے لیے بقیہ حصہ، کوئی بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے یہ والا حصہ ابھی مورد بحث نہیں ہے، اس کے بعد والا حصہ ہے۔ فَتَعَجَّبْتُ مِن قَوْلِهِ، میں اس کے اس بات سے بڑا تعجب کیا، حیران ہوا۔ وَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ عَلِمَ هَذَا، تجھے یہ اس بات کا کہاں سے علم ہوا ہے؟ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرَ، میں نے امام باقر علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِي، کہ مجھے ایک شخص آیا زمزم کے پاس کھڑا تھا، اس نے کہا ادھر سے نہ پینا، یہ انسان اور جن دونوں کا حصہ ہے، انسانوں کا جو فقط حصہ ہے وہ یہ ہے، یہ والا حصہ انسانوں کا ہے، یہ والا مشترک حصہ انس و جن کا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا ابو حمزہ صومالی کو، تو وہ آگے امام باقر علیہ السلام کے پاس، اور امام باقر علیہ السلام سے یہ پوچھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان ذالک رجل من الجن اراد ارشاد کا، یہ شخص ایک جن تھا جو چاہتا تھا کہ آپ کو رہنمائی کرے، تمہاری ہدایت کرے، تمہاری رہنمائی کرے۔ یہ آپ کے پاس تیسری حدیث آئی، اور اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ جن جو ہیں مومن جن، وہ انسان کی مختلف طریقوں سے مدد کیا کرتے ہیں۔ اس طرف بھی ادھر توجہ رہنی چاہیے کہ یہ گمان بھی نہ کیا جائے کہ ہر شخص کوئی جن سمجھنے لگ جائیں جو اجنبی ہو، صحیح ہے، اس سے یا ہاتھ ملا لیں یا دیکھ لیں، وہ جن عموماً جن نہیں ہوتے ہیں، جن ایسے ہی موقعوں پہ آتے ہیں کہ تنہا ہو تو راہ دکھا دی، مدد کے لیے آتے ہیں، صحیح ہے، اس لیے زندہ انسانوں کو جن کا نام انسان نہ دے دے۔ ایک روایت اور وارد ہوئی ہے تفسیر فرات میں، امیر المومنین علیہ السلام کی، البتہ اس روایت سے پہلے وہ امام علی علیہ السلام کی جنگ کے بارے میں ہے، جنوں سے جنگ کے بارے میں، اور جنوں کی انواع ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ہم آخر میں دیکھیں گے۔ ایک روایت ہے ابلیس کی اولاد میں سے آیا کوئی ایسا ہے فرد کہ جو مسلمان بھی رہا ہو یا مسلمان ثابت ہوا ہو، تو ہمارے پاس ایک حدیث اس حوالے سے موجود ہے۔ یہ حدیث اہل سنت کتب میں بھی آئی ہے اور اس کے طرق ایک نو معتبر ہو جاتے ہیں، لیکن اختتام مختلف ہے اہل سنت کتب سے، اس حدیث کا اختتام مختلف ہے، اور اس سے آپ کو
متعدد چیزیں جو جنات کے بارے میں ہے اس کا علم ہو جائے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت منقول ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تہامہ کے پہاڑ پر کے مابین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ تہامہ ایک بہت بڑا بزرگ پہاڑ ہے، یہ بسائر و دراجات میں ہمارے پاس حدیث ہے، اور معتبر روایات میں سے، یعنی شیعہ کتب میں تو انتہائی معتبر طرق سے آئی ہے، اہل سنت میں بھی یہ معتبر ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں جو پڑھ رہا ہوں وہ شیعہ کتب سے ہے، کیونکہ اس کا اختتام فرق کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہامہ پہاڑ کے پاس تھے۔ تہامہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ اذ اتاہ رجل طویل، ایک لمبا سا شخص آیا، کأنہ نخلۃ، گویا کہ کھجور کا چھوٹا درخت ہے۔ فسلم علیہ، سلام کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں تھوڑا کھمبے جتنا بندہ آ گیا۔ درخت چھوٹا اتنا ہی ہوتا ہے، بہت طولانی درخت ہوتے ہیں۔ نخلۃن، یہ بھی چھوٹا آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ بہت بڑا ہو تو پھر بات چیت مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال ایک قد کاٹ کا، لمبے قد کاٹ کا بندہ آیا، اور کأنہ نخلۃن، گویا کہ کھجور کا درخت، گویا کہ یعنی مشابہ۔ فسلم علیہ، سلام رسول اللہ کو کیا، فرد علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ فقال یشبہ الجن وکلامہم، کہ یہ تو جنوں سے اور اس کی جنوں جنات والی باتیں لگتی ہیں، اور انہی سے مشابہ ہے، یعنی سلام کا انداز بھی اور کلام بھی۔ فمن انت یا عبداللہ، رسول اللہ نے پوچھا کہ بندہ خدا تو کون ہے؟ قال انا الہام من ہیم بن لاقیس بن ابلیس، یعنی ابلیس کا پڑ پوتا ہوں، آسان لفظوں میں صحیح۔ انا ہام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، ابلیس کا ایک بیٹا تھا لاقیس، لاقیس کا بیٹا تھا ہیم، تو ہیم پوتا ہو گیا نا، تو ہیم کا بیٹا ہے حام، حام ماتن بھی ہے، حام کیا ہو گیا؟ پڑ پوتا۔ ابلیس کا میں پڑ پوتا ہوں۔ اس سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ بہت طولانی عمریں ہوتی ہیں، کیونکہ صحیح سند روایت ہے، نتائج بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں، معتبر روایات میں سے کہ طولانی عمریں ہوتی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما بینک و بین ابلیس الا ابوین، صرف دو باپ کا، دو نسلوں کا فاصلہ ابلیس اور تیرے درمیان۔ قال نعم یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے یہ اللہ کے رسول۔ فکم اتا لک، کتنے سال گزر گئے ہیں تیرے؟ تو اس نے بھی محاورہ بولا، اقل تو عمر الدنیا الا اقلہ، میں نے تو دنیا کی عمر کھا لی ہے مگر تھوڑی سی۔ ایک جملہ ہے عربی میں محاورہ ہے کہ دنیا کو تو میں کھا گیا ہوں، دنیا کی اس سالوں کو، یعنی اتنا طولانی سال سے زندہ ہے۔ ابلیس کب ہوا؟ آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس کی نکاح اور شادی تھی یا نہیں تھی، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن ابلیس یقیناً تھا آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے، تب سے یہ ابھی تک زندہ چلا آ رہا ہے۔ تو کہا اکل تو عمر الدنیا، دنیا کی عمر تو میں کھا چکا ہوں، الا اقل، مگر کچھ قلیل ہی اب رہ گئی ہے۔ انا ایام قتل قابیل حابیل، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تب بھی میں ان دنوں میں غلام، ان چھوٹا بچہ تھا۔ افہم الکلام، ان کی باتوں کو تو سمجھتا تھا، وانہا عن الاعتصام، لیکن راہ حق کے اوپر نہیں تھا۔ واطوف الاجام، پھرا کرتا تھا آس پاس۔ وآمر بقطیعۃ الارحام، آجام یعنی طواف کرتا تھا انہی ظلمتوں میں، اور قطع رحمی کا حکم دیا کرتا تھا۔ یہ جب بھی آئے نا نفس میں، یار اس سے تعلق ہی توڑ بیٹھو، اسے پتہ لگ جائے گا میں کیا چیز ہوں، اس نے یہ مجھے سمجھا ہوا ہے، فلاں مجھے سمجھا ہوا ہے۔ یہ جو رشتہ داروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگی لے کے قطع تعلق کر بیٹھتے ہیں، یقین جان لیں کہ یہ شیطان ہے، ایمان نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، فساد ہے۔ کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ قرآن نے بھی واضح بیان کیا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تم لوگوں کے دلوں میں بغض اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بس جب بھی قریبی رشتہ داروں میں چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے فلاں نے سلام نہیں کیا، فلاں نے کھانا نہیں کھلایا،
فلاں نے اس طرح سے مجھ سے بات کی، فلاں نے فلاں کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر اگر مسائل کھڑے ہونے لگ جائیں، یقین جان لیں کہ یہ جو اندر وسوسے ڈال رہا ہے یہ شیطان ہے، یہ کوئی اور شے نہیں ہے۔ آمر بقطیعۃ الارحام، میں لوگوں کو حکم دیا کرتا تھا تعلق توڑ دو قریبی رشتہ داروں سے۔ وافسد الطعام، ان کے کھانوں کو فاسد کرتا تھا، حرام کی طرف ان کی ترغیب دلاتا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس سیرۃ الشیخ المتأمل والغلام المقبل، کہ یہ جو اب ہمارے پاس شیخ بیٹھا ہوا ہے، یہ شیخ تیری کتنی بری سیرت تھی، وہ جو غلام ہم تک پہنچا ہے کتنا برا۔ یعنی سیرت الشیخ المتأمل، تأمل کہتے ہیں دقت کرنے والے کو، یہ بڑھاپے میں دقت کرنے والا، اور وہ بچہ جو اب ہمارے تک آیا، وہ آنے والا بچہ، اس کی سیرت کتنی بری ہے۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، انی تائب، میں توبہ کرتا ہوں۔ قال علی ید من جرى توبتک من الانبیاء، تو اگر توبہ کر چکا ہے، کہنا انی تائب، میں توبہ کرنے والا ہوں، تو تائب ہو چکا ہوں۔ کہا کہ انبیاء میں سے کس کے ہاتھوں میں تو نے توبہ کی تھی؟ قال علی ید نوح، نوح علیہ السلام کے ہاتھوں میں نے توبہ کی تھی۔ کنت معه فی سفینتہ، میں ان کے ساتھ ان کی کشتی میں تھا۔ وعاتبتہ علی دعائہ علی قومہ، اور میں نے بھی غصہ کیا تھا ان کی دعا کی وجہ سے ان کی قوم کے اوپر، میں بھی غضبناک ہوا تھا۔ حتی بکا و ابکانی، یہاں تک کہ وہ رویا اور اس نے مجھے بھی رلایا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ کہتے ہیں وہ خود بھی انہوں نے گریہ کیا اور میں نے بھی انہیں رلایا۔ وقال لا جرم انی علی ذلک من النادمین، تو پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہ اب میرے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اسی شخص نے خود ہی حام نے کہا کہ میں اب نادمین میں سے ہو چکا ہوں، توبہ کر چکا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اب ان جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ ثُمَّ كُنْتُ مَعَ هود فِي مَسْجِدِهِ، میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں بھی تھا۔ مع الذین آمنوا معه، جو ہود علیہ السلام کے اوپر مومنین ایمان لائے تھے ان کے ہمراہ تھا۔ فعاتبتہ علی دعائہ، تو میں نے بھی عتاب کیا ان کی دعا کے اوپر۔ اصل میں یہاں پہ جو عاتبتہ ہے، ہو ضمیر اگر نبی کی طرف پلٹائی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ پیچھے بھی یہ جو ہے نا بکا و ابکانی، اگر اس کو اس طرح سمجھا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ کہتے ہیں کہ میں غصے ہوا نوح علیہ السلام پر اور ان کو بتایا کہ کیوں بد دعا کی اس قوم کے بارے میں، اور پھر وہ بھی روئے اور میں نے بھی انہیں رلایا۔ ادھر بھی ہود علیہ السلام، کیونکہ ہود علیہ السلام نے بھی بد دعا کی تھی، کہتے ہیں ادھر بھی اس نے یہی کہا کہ عاتبتہ، میں ان کے اوپر ان کی اس دعا کی بنیاد کے اوپر غصے ہوا۔ حتیٰ بکا و ابکانی، یہاں تک کہ وہ بھی روئے اور میں نے بھی انہیں رلایا۔ وقال لا جرم انی علی ذلک من النادمین، لیکن میرے اوپر کوئی ایسا حرف نہیں آئے گا، میں نادمین میں سے ہوں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہوں۔ ثُمَّ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ حِينَ كَادَهُ قَوْمُهُ فَأَلْقَوْهُ فِي النَّارِ، میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا اور قریب تھا ان کی قوم وہ دوزخ میں ان کو لا پھینکے۔ وَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرَدًا وَسَلَامًا، اللہ نے اس آگ کو ان کے اوپر ٹھنڈی کر دیا اور سلامتی بنا دیا۔ ثُمَّ كُنْتُ مَعَ يُوسُف حِينَ حَسَدَهُ إِخْوَتُهُ، جب یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا تب میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور پھر جب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تو میں بھی تیزی سے آگے بڑھا کنویں کے اس گڑھے میں ان کے ہمراہ۔ فَوَضَعْتُهُ وَضْعًا رَفِيقًا، تو میں ان کے ساتھ پھر رہا وہاں پہ ایک دوست بن کے ان کے ساتھ رہا۔ ثُمَّ كُنْتُ مَعَهُ فِي السِّجْنِ، پھر میں جیل میں بھی ان کے ساتھ تھا، زندان میں بھی یوسف علیہ السلام کے۔ اُونِسُهُ فِيهِ، میں انہیں وہاں پہ خوش رکھتا تھا، انسیت ہمارے درمیان تھی، مانوس تھے ایک دوسرے سے، ان کی میں وہ جو تنہائی اور وحشت ہے وہ میں دور کیا کرتا تھا۔ حتیٰ اخرجہ اللہ منہ، پھر اللہ نے یوسف کو وہاں سے جیل سے نکال دیا۔ ثم كنت مع موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ وعلمنی صفرا من التوراۃ،
تو تورات کے جو باب تھے، چیپٹر تھے، وہ انہوں نے مجھے تعلیم فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے حام کو تعلیم فرمائی۔ وقال ان ادرکت عیسیٰ فاقرہ منی، اور موسیٰ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم عیسیٰ کو پالو تو میرا سلام انہیں کہنا، میری جانب سے انہیں سلام پہنچا دینا۔ فلقیتہ، میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، واقرأتہ من موسیٰ السلام، تو موسیٰ کی جانب سے انہیں میں نے سلام پہنچایا۔ وعلمنی صفرا من الانجیل، انجیل سے پھر انہوں نے مجھے پڑھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے تعلیم دی۔ وقال ان ادرکت محمدًا، اور عیسیٰ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو در کر لو، فاقرہ منی السلام، تو میرا سلام انہیں پہنچا دینا۔ فعیسیٰ یا رسول اللہ یقرأ علیک السلام، تو اے رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کے آئے ہوں کہ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ فقال النبی وعلی عیسیٰ روح اللہ وکلماتہ وجمیع الانبیاء اللہ ورسولہ ما دامت السماوات والارض السلام وعلیک یا حام بما بلغت السلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ، روح اللہ اور کلمہ الہی اور تمام اللہ کے انبیاء اور اس کے رسول، اس کے اوپر سلام ہو، جب تک آسمان اور زمین ہیں تب تک عیسیٰ جو روح اللہ اور کلمت اللہ ہے اور تمام انبیاء اور رسول کی پر سلام ہو۔ اور علیک یا حام، اور تیرے اوپر بھی سلام ہو ایک حام، بما بلغت السلام، کہ تو نے مجھ تک سلام پہنچایا ہے۔ فرفع الینا حوائجک، تو تو جو چاہتا ہے، جو تیری ضرورت ہے وہ ہمیں بیان کر، ہم تیری حاجت کو پورا کریں۔ قال حاجتی ان یبقیک اللہ لامتک، میری تو یہی حاجت ہے کہ اللہ آپ کی امت میں مجھ کو باقی رکھے، یعنی تو آپ کو لامتک، آپ کی امت کے لیے باقی رکھے۔ وَيُصْلِحَهُمْ لَكَ، اور آپ کے لیے آپ کی امت کو صالح کر دے۔ وَيَرْزُقَهُمُ الْإِسْتِقَامَةَ، اور اللہ ان لوگوں کو استقامت کی توفیق عنایت فرمائے، لِوَسِيِّكَ، آپ کے وصی کے لیے، من بعدک، جو آپ کے بعد وصی ہوگا۔ فَإِنَّ الْأُمَمَ السَّالِفَةَ، کیونکہ گزشتہ جو امتیں تھیں، انما ہلکت بِعِصْيَانِ الْأَوْصِيَاءِ، وہ انبیاء کے اوصیاء کی نافرمانی اور عدم اطاعت کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ وحاجتی یا رسول اللہ، اور دوسری حاجت یا رسول اللہ یہ ہے، ان تعلمنی سورا من القرآن، قرآن کی کچھ صورتیں مجھ کو آپ تعلیم فرما دیں۔ اصلی بہا، کہ میں ان صورتوں کے ذریعے سے نمازیں پڑھا کروں۔ فقال لعلی، یہاں پہ اہل سنت شیعہ روایات مختلف ہو جاتی ہیں۔ فقال علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو فرمایا، حکم دیا، یا علی، اے علی، علم الحام، اس حام جو ابلیس کی اولاد سے ہے، اس حام کو تعلیم دو، وارفق بہی، اور بڑے مہربانی سے اس سے پیش آؤ، اس سے نرمی سے پیش آؤ۔ فقال حام، یا رسول اللہ، من ھذا الذی ضممتنی الیہ، یہ کون شخص ہے جس کی طرف آپ نے مجھ کو جوڑ دیا ہے، ملحق کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَاشِرَ الْجِنِّ، ہم تو گروہ جنات میں سے ہیں، قَدْ أُمِرْنَا أَن لَا نُكَلِّمَ إِلَّا نَبِيًّا أَوْ وَصِيَّ نَبِيٍّ، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان امور کے لیے نبی یا وصی نبی کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں۔ فقال له رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حام، من وجدتم فی الکتاب وصی آدم، کتاب میں تم لوگوں نے آدم کے وصی کو جو پایا تھا، قال، وہ کون تھا؟ قال شیث ابن آدم، کہا کہ اچھا تم مجھے بتاؤ۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا کون تھا آدم کا وصی؟ کہا شیث۔ کہا کہ من وجدتم وصی نوح، وہ کون ہے کہ جو نوح کا وصی تھا؟ قال سام بن نوح۔ کہا من کان وصی ہود، ہود کا وصی بتاؤ پھر کون تھا؟ کہا یوحنا بن حنان ابن عم ہود، چچا زاد تھا حضرت ہود علیہ السلام کا۔ قال من کان وصی ابراہیم، ابراہیم کا کون تھا وصی؟ قال اسحاق بن ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قال من کان وصی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا کون تھا وصی؟ اس نے حام نے کہا یوشع بن نون، یوشع بن نون تھے۔ قال ومن کان وصی عیسیٰ، قال شمعون بن حمون الصفا ابن عم مریم، کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا کزن چچا زاد
شمعون بن حمون الصفا، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصی۔ پھر امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتم فی الکتاب، کتاب میں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کس کو پایا؟ قال ہوا فی التورات الیا، تورات میں ان کی مراد کتاب سے رسول اللہ کی یہی کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے جب یہ نفرن من الجن کہ ابھی دوبارہ یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ موسیٰ کے بعد یہ قرآن کو میں نے سنا ہے، ان جنوں کی جماعت نے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ زیادہ تر جنات تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے پھر قبول کیا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کتاب میں دیکھا، اس کا نام ہے الیا، یہ صحیح سند روایت میں ہے الیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الیا ہوا علی وصی، الیا وہی تو علی ہیں جو میرے وصی ہیں۔ قال الہام یا رسول اللہ فلاح اسم غیرہا غیر ھذا، اے اللہ کے رسول، الیا اور علی دونوں نام تو ایک دوسرے سے جدا الگ ہیں، یہ نام اس نام سے الگ ہے۔ قال نعم ہوا حیدرہ، علی جو ہے وہ حیدرہ ان کا نام ہے۔ فلما تسألنی عن ذالک، لیکن تم نے کیوں یہ اس بارے میں مجھ سے پوچھا؟ قال، اس نے کہا انا وجدنا، ہم نے کہا انا وجدنا فی کتاب الانبیاء، ہم نے انبیاء کی کتابوں میں جو دیکھا ہے، انہ فی الانجیل میں حیدرہ، انجیل میں ہے سے ہے، گول چشمی ہے، حیدرہ ہے سے حیدرہ ہے، وہی انجیل میں کہ حیدرہ۔ قال ہوا حیدرہ، رسول اللہ نے کہا یہی تو حیدرہ ہے۔ قال فعلمہ علی سورا من القرآن، پھر حام کو امام علی علیہ السلام نے قرآن کی صورتیں تعلیم دی۔ فقال حام یا علی یا وصی محمد، اے علی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی، اکتفی بما علمتنی من القرآن، میں اسی کے اوپر اکتفا کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا اسی کو پڑھتا رہوں گا، اہتمام کروں گا جو آپ نے مجھے قرآن سے تعلیم دیا ہے، تو یہ کیا کافی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نعم یا حام قلیل من القرآن کثیر، قرآن کا قلیل بھی کثیر ہے اے حام، جو تو لے گیا بس اتنا کافی ہے تیرے لیے، قلیل بھی کثیر ہے۔ ثم قام حام الی النبی، پھر نبی کے پاس سے وہ حام اٹھا، فودعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا، فلم یعد الی النبی حتی قبض، اور پھر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں حاضر ہو سکا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ نے روایت کو پڑھا کہ اس میں حام جو ہے، اور کئی اس میں خوبصورت نکات ہیں، ہر دور میں جو جنات ہیں وہ مکلف رہے ہیں، اس سے آپ کو ابلیس کی شقاوت کا بھی پتہ لگ گیا۔ فقط اس وقت ہی نہیں موقع تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے یا نہ کرے، اب بھی اسے موقع ہے، وہ اب بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ جنوں میں سے مکلف ہے۔ الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، کبھی بھی تائب ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، اتنی اس کی شقاوت بڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اس کا پڑ پوتا تھا حام، وہ اس دنیا میں چکر کاٹتا تھا، شیعہ سنی دونوں روایتوں میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ اور دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سلام پہنچایا اور پہلے سے مومن ہو چکا تھا۔ تیزی سے یہ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، تفسیر فرات بن ابراہیم میں، اسے آپ کو جنوں کے گروہوں کا پتہ لگ جائے گا اور امیر المومنین علیہ السلام کا ان سے ٹکراؤ۔ کہ امام علی نے، جابر انصاری کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، شیعہ سنی دونوں مکاتب میں انتہائی جلیل القدر شخصیت ہیں۔ یہ بیان ہوا ہے بہار میں واقعہ، میں ادھر سے پڑھ رہا ہوں۔ افتقدت امیر المومنین علی بن ابی طالب، کئی دنوں سے امام علی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، فلم اراہ بالمدینہ ایاما، دن گزر گئے نہ مدینہ میں نظر آئے۔ تو عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ اب مجھے شوق چڑھا، جستجو کروں کہاں ہیں، جنابی ام سلمہ مخزومیہ کے پاس میں گیا اور ان کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہ نکلی اور کہا کون ہے؟ کہا کہ انا جابر بن عبداللہ۔ کہا کہ کیا چاہتے ہو، کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ یا اخ الانصاری، اے قبیل انصار کے برادر، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے مولا آقا سیدی امیر المومنین ان کو نہیں پا رہا، کئی دن گزر چکے ہیں۔ تو
تو اب تو شوق اور ولولہ، محبت جوش مار رہی ہے کہ ان سے ملاقات کروں، بڑی محبت کرتے تھے، تو آپ کی خدمت میں آئے تاکہ آپ سے سوال کروں۔ تو امام علی علیہ السلام کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بقیہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔